طالبان کی طرف سے کابل کے کئی رہائشی علاقوں میں گھر گھر تلاشی کا سلسلہ گزشتہ چند روز سے جاری ہے۔ طالبان نے اسے سماج دشمن عناصر کی نشاندہی کرنے کا عمل کہا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح مجاہد نے اس تلاشی مہم کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کابل میں رہنے والوں کے تحفظ میں اضافہ ہوگا۔ ذبیح مجاہد نے پریس کانفرنس میں ان اطلاعات کی تصدیق بھی کی کہ ان کی حکومت نے امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے افغان باشندوں کے انخلاء پر پابندی لگا دی ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ نے مالیاتی اداروں اور دیگر کاروباری اداروں کو یقین دلایا ہے کہ طالبان پر امریکی پابندیوں کا مقصد افغانستان کے ساتھ تجارت میں مداخلت کرنا نہیں ہے۔ پاکستانی اور افغان تاجروں اور اقتصادی ماہرین نے افغانستان کے ساتھ تجارتی اور مالیاتی لین دین کی اجازت دینے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس سے ملک میں اقتصادی سرگرمیوں میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ڈاکٹر اسفندیار میر۔ ڈاکٹر میر، طالبان کی طرف سے گھر گھر تلاشی کا عمل اور افغان باشندوں کے ملک چھوڑنے پر پابندی، یہ اقدامات کیا ظاہر کرتے ہیں؟ طالبان کا تو کہنا ہے کہ ان کا مقصد سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے۔ جی دیکھیں، افغانستان کی صورتحال میں ایک طرح کا ایک ڈارک ٹرن آ رہا ہے۔ اس کا خدشہ اینالسٹ کو بہت عرصے سے رہا ہے کہ چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں، لیکن اب ایسے ظاہر ہو رہا ہے فائنلی کہ طالبان ایک طرح کی ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ کو سولیڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان میں۔ میرے خیال میں یہ جو ہاؤس ٹو ہاؤس سرچ ہے یہ بینائن نہیں ہے، یہ صرف سماج دشمن عناصر کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں طالبان شاید اپنے سیاسی حریفوں کی بھی تلاش کر رہے ہیں، اور اگر نہیں بھی کر رہے تو کابل میں عام تاثر یہی پایا جا رہا ہے کہ جن گھروں میں طالبان آ رہے ہیں، اگر وہاں سے کسی فورن این جی او کا کوئی کنیکشن نکل آئے یا پھر کوئی پرانا کسی امریکی ادارے کے ساتھ کام کرنے کا کوئی ثبوت نکل آئے تو ان کے خلاف پینلٹیز ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ خاصا خوف فیل کریں گے۔ ساتھ میں جو آپ نے یہ دوسرا اعلان مینشن کیا طالبان کا کہ ملک سے باہر جانے کے اوپر پابندی ہوگی، اس پہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے۔ آج صبح میں دیکھ رہا تھا ذبیح مجاہد صاحب شاید اپنی اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا واک بیک کر رہے تھے، لیکن اوور آل میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کی پالیسیز طالبان لے کر چل رہی ہیں اس سے افغانستان میں اتھارٹیرینزم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو طالبان پر پابندیوں کے باوجود امریکہ کا افغانستان کے ساتھ تجارت اور مالیاتی لین دین کی اجازت دینا، کہاں تک ریلیف ملے گا افغان عوام کو اس سے؟ میرے خیال میں ملے گا۔ اس کے نتیجے میں جو اقتصادی ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھے گی۔ دیکھیں، افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کے لیے فائنینشیل سسٹم، انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے، کراس بارڈر ٹریڈ ہو یا پھر ایون جو افغانستان کے اندر رہتے ہیں، اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے کوئی پیسے وغیرہ چاہتے ہیں کہ ان کو باہر سے بھیجے جا سکیں، تو یہ کنیکشن بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو جنرل لائسنس ایشو کیا ہے یو ایس ٹریجری نے، اس نے جو انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ فائنینشیل ادارے ہیں ان کے اوپر بہت ساری ریسٹرکشنز لفٹ کی ہیں۔ بہرحال ابھی بھی خدشہ ہے کہ شاید پورے طریقے سے جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ انٹیگریٹ نہیں ہو پائے گا۔ ویسٹ میں جو فائنینشیل ادارے ہیں ان کو بہت کنسرن ہے کہ کہیں غلطی سے پیسے غلط اکاؤنٹس میں نہ چلے جائیں یا غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں، جس کے نتیجے میں ان کی ریپوٹیشن پر ڈیفینیٹلی حرف آئے گا۔ ابھی اگر ہم ریجنل ڈیولپمنٹس دیکھیں ڈاکٹر میر، تو پاکستان کے وزیر خارجہ کے مطابق افغانستان کے معاملے پر پڑوسی ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس چین میں ہوگا اور روس بھی اس میں شریک ہوگا۔ تو یوکرین پر حملے کے بعد کیا روس، چین اور دوسرے ملک طالبان کے حوالے سے کوئی نیا موقف اختیار کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ایسا موقف جو امریکہ اور دوسرے اتحادیوں سے مختلف ہو؟ لیکن پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا امریکہ اور روس ملیں گے، اس میٹنگ میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ جو امریکی حکام ہیں وہ اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے اور اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ دوسری طرف سے روسی حکام آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ جو روسی حکام کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ میرا اندازہ ہوگا کہ ابھی تک انہوں نے اس معاملے پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس انگیجمنٹ کو جاری رکھیں، کیونکہ روس کا افغانستان میں کافی زیادہ کنسرن ہے۔ روس کو لگتا ہے کہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ انکلوسیو نہیں ہے، وہاں پہ انسٹیبلٹی بہت آسانی سے بڑھ سکتی ہے جو سینٹرل ایشیا میں آ سکتی ہے، جس کا انہیں خدشہ ہے۔
اور اس جنگ کے ماحول میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس ڈپلومسی کو ترجیح دیں. تو یہ آئی تھنک یہ میٹنگ تو ہوگی ان ڈپلومیٹس کے ساتھ, لیکن اس میں سے نکلے گا کیا یہ تو آئی تھنک اس کو کہنا مشکل ہے. ایون اچھے وقتوں میں ان ممالک کے بیچ میں کنسنسس اور کوآرڈینیشن ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی, تو اب جب اتنی ریجنل ٹینشنز اور جیو پولیٹیکل ٹینشنز بڑھ گئی ہیں امریکہ اور روس کے بیچ میں, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی کوآرڈینیٹڈ رسپانس, ڈپلومیٹک ملٹی لیٹرل رسپانس بہت مشکل ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر میر آپ کا. ڈاکٹر اسفندیار میر ہمارے ساتھ تھے USIP سے, اور ہم بات کر رہے تھے ان سے کہ کس طرح سے جو سچویشن ہے افغانستان میں وہ اس وقت شیپ اپ ہو رہی ہے, اور آن ورڈز جو نئے ڈائلاگز ہو رہے ہیں, نئے مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ کس طرح سے ہوں گے.